بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئین کے آرٹیکل 243 میں جو ترامیم لائی گئی ہیں ان میں ایک تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ استثناء دے دیا کہ اب ان پہ کوئی جو ہے فوجداری مقدمہ جو ہے ایک تو اس کا اندراج نہیں ہو سکے گا، دوسرا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ تعیات رہے گا۔ تو ایک تو جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ ایک اعزازی عہدہ ہے اور اعزاز کبھی واپس نہیں لیا کرتے، لیکن اس کو آئینی تفویض جو ہے وہ دے دیا گیا۔ تو 71 سے زخم چاٹتی عوام جو ہے، جو ہمارے دفاعی اداروں نے جو بنیاد المرصوص میں جو کارکردگی دکھائی، اس کے بعد کسی بھی عہدے سے نوازا جائے تو اس کو ویلکم کرے گی، لیکن اس فیلڈ مارشل کے رینک کو اعزاز عہدے کو جو ہے وہ آئینی تفویض جو ہے دینے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی دے دیا گیا۔ لیکن جو اصل جو ترامیم لائی گئی ہیں وہ ہے جو عہدہ تھا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اب یہ عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کی جگہ جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے اس کا عہدہ جو ہے اس کو لایا گیا اور اس کو ایڈ کریں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور تینوں فورسز کو اس کے نیچے کر دیا گیا۔ تو اگر یہ ٹینیور پوسٹ ہے وہ 3 سال کے لیے ہے، 5 سال کے لیے، اور یہ روٹیشن میں رہے گے تینوں فورسز میں، اگر پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے فیلڈ مارشل اس کو ایڈ کریں گے تو نیکسٹ ٹینیور میں پاکستان ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ ایڈ کریں، اس کے بعد اگلے ٹینیور میں پاکستان نیوی کے جو چیف ہے وہ ایڈ کریں، تو پھر تو نہیں۔ لیکن اگر صرف اس کو پاکستان آرمی نے ہی ایڈ کرنا ہے تو اس سے اداروں کی بیچ دوریاں اداروں میں خلیج پیدا ہوگی۔ لیکن جواز جو ہے اس چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو لانے کا جو جواز پیش کیا گیا وہ یہ کہ جو ہمارا جو آپریشن سندور کے جواب میں جو ہم نے بنیاد المرصوص جو ہے جس میں ہم نے بھارت کو اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو چند گھنٹوں میں گھٹنوں کے بل کیا، اس میں کوارڈینیشن نہیں تھا۔ تو صدقے جاؤں بھائی اس جواز پہ کہ اگر کوارڈینیشن نہیں تھا تو اس طرح کا رزلٹ کیسے، کہ پوری دنیا ہماری دفاعی جو پرفارمنس تھی اس کے گن گاتی ہے۔ ٹرمپ تو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے جب تک وہ ٹویٹ نہ ٹھوکتے۔ تو حیرت ہے کہ جواز یہ بنایا گیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز، اور تینوں فورسز اس کے نیچے اس لیے کی گئی کہ جو اداروں کے اندر جو کوارڈینیشن جو تھی بنیاد مرصوص میں وہ صحیح نہیں ہوئی۔ تو اگر وہ صحیح نہیں تھی تو رزلٹ ایسا کیسے دیا؟ ہم نے اپنی 75 برس کی جو ہے وہ ایسا ہم نے کبھی جنگ نہیں لڑی جو پرفارمنس ابھی ہم نے دکھائی۔ تو اگر یہ تینوں فورسز میں اس کو ایڈ کرنا ہے، روٹیشن میں یہ عہدہ رہے گا تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر صرف پاکستان آرمی نے لیڈ کرنا ہے تو یہ اداروں کے بیچ خلیج پیدا ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایسی کو آزمائش کا وقت ہے تو ہم ایسی پرفارمنس ہی نہ دے سکیں۔ اس لیے جلدی میں اس آئین کا جو ہے حصہ بنانے کے بجائے ان ترامیم پہ سیر اصل بحث کرنی چاہیے تھی، لیکن اب بحث کرے کون؟ سب جو ہے وہ اپنی ذات کے چکر میں لگے۔ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو استثناء دیا گیا تو صدر صاحب نے کہا جی مجھے بھی استثناء چاہیے، سو ان کو بھی دے دیا گیا۔ سننے میں آ رہا ہے وزیر اعظم نے بھی مانگا، لیکن پھر انہیں بتایا گیا کہ اگر آپ کو اگر استثناء ملے گا تو خان صاحب کو بھی دینا پڑے گا۔ پھر وہ بیک فٹ پہ ہو گئے کیونکہ اپنی نوکری کو کون لات مارے۔ تو یہ حالت ہے ہماری کہ آئین کے میں جو ہے وہ اس میں ترمیم لائی جا رہی ہے تو کوئی بحث نہیں، بس جلدی جلدی میں سینٹ میں پہلے کیبنٹ سے پیش ہوا، پھر دوسرے دن سینٹ میں ہوا، اور وہاں سے اسی وقت جو ہے حتیٰ کہ ایک سینیٹر تو یہ کہتے ہوئے بھی جو ہے وہ آڈیو سنی گئی کہ جلدی جلدی میرا ووٹ پول کرا دیں۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے قوم کو، ابھی جو ہے قسطوں میں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کون کون سے آرٹیکل میں، کون سی شکوں میں کیا جو ترمیم ہے
وہ ریکمینڈ کی گئی، اور جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو اسے پاس کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، سب کچھ انوائی ہو رہا ہے. تو جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ممبران اسمبلی، جو ممبران سینٹ ہیں، ان کا کام ہے کہ جو آئین میں ترامیم ہو رہی تو اسے سیر اثر بحث کرے، اس کے نوک پلک درست کرے. لیکن کون کرے؟ یہ سب اپنی اپنی نوکریاں پکی کرنے میں لگے، سب اپنے اپنے مفادات کے لیے. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل کو استثنا ملا ہے، صدر صاحب نے کہا مجھے بھی دے. تو یہ حالت ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی، ہمارے ممبران اسمبلی کی، ممبران سینٹ کی، کہ وہ آئین میں ترمیم آئی ہے، وہ اسے ٹھپا لگانے کے لیے بیٹھے. ان کو کوئی سمجھ نہیں کہ اس سے فیوچر میں جو ہے وہ اس کا کیا سائیڈ افیکٹ آ سکتا. تو اگر تینوں فورسز کو چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کے نیچے کیا گیا ہے تو یہ تینوں فورسز میں روٹیٹ بھی آنا چاہیے. اگر ایک کسی ادارے کی بالادستی دوسرے اداروں پہ کر دی گئی تو اس کا ریئیکشن آئے گا. تو خدا رہا اس ترمیم کو، کیونکہ یہ ویسے بھی دوبارہ اب سینٹ میں بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ جو عدلیہ کے حوالے سے ترمیم ہے اس میں کوئی نوک پلک کوئی درست کی جائے، اس میں کوئی دوبارہ ترمیم کی جائے. تو اصل ایشو تو یہ ہے جس سے ملک کا مفاد وابستہ ہے. لیکن اس پہ جو ہے سب نے چپ سادھ رکھی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو وجہ سے ہمارا آج انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا ہماری پذیرائی کرے، ہماری فوجی قوت کا جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے. تو کہیں اس ترمیم کے ذریعے کہیں ایسے نہ کہ اداروں کے بیچ خلیج پیدا ہو، اداروں میں دوریاں ہو جائے، اور مستقبل میں کوئی ایسا وقت آئے تو اس طرح کی ہم کارکردگی نہ دکھا سکیں. تو اس جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے اس پہ سیر اصل بحث ہونی چاہیے تھی. لیکن جہاں سب کو اپنی ذات کی پڑی ہے، ملک جائے قوم جائے وہ باڑ میں جائے، اور سب سے زیادہ تو نقصان اس میں اداروں کا ہوگا. ان سیاستدانوں کا جاتا کیا ہے؟ یہ تو سب دیہڑی دار ہے، اپنی دیہڑی لگاتے ہیں، جو دیہڑی لگ جاتی ہے بس اس پہ شکر ہے الحمدللہ. ملک اور قوم جائے باڑ میں، ان کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے استثنا لے لیے، باقی اللہ اللہ خیر سو اللہ.